अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पूरी कौम को रमज़ान मुबारक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक बार फिर हमारी ज़िंदगियों में रमज़ान का बाबरकत महीना आया है और हमें मौका मिल रहा है अल्लाह की तरफ से कि हम खूब नेकियां और सवाब कमाएं और अपनी आखिरत को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। इस रमज़ान कुछ ख़ास करदा है। मैं इस वीडियो में आपको कोई अमल नहीं बताऊंगा कि ये नवाफिल पढ़ने, ये फ़र्ज़ है, ये दुआएं हैं, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है क्या क्या अमल हमें करने चाहिए। यूट्यूब भरा पड़ा है इन वीडियोस के साथ आपको क्या क्या अमल करने हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने, हमने अपने अमाल की हिफाजत कैसे करनी है। एक हदीस का मफ़हूम मैं बयान करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस शख्स कौन है। सहाबा कराम ने फरमाया जिसके पास दिरहम और दिनार नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस शख्स वो है जो रोज़े हशर क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने पहाड़ जितने नेक अमाल लेकर हाजिर होगा और उसके पास नमाज़ों का, हज का, रोज़े, सदका, ज़कात, तमाम नेक अमाल जो कबूल शुदा मकबूल अमाल का पहाड़ होगा। पर जब वो दरबार में हाजिर होगा अल्लाह के, तो वहाँ पहले से लोग मौजूद होंगे और वो अल्लाह से शिकायत करेंगे कि या अल्लाह, इसने मेरा हक मारा था, इसने मेरे पैसे मारे हैं, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की थी, ये मेरे लिए मुसीबत इसने की। यानी हकूकुल इबाद के जो केस लेकर वो लोग खड़े होंगे कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की थी। और उस वक्त दिरहम दिनार तो होंगे नहीं, तो फिर अल्लाह फरमाएगा कि लो भाई, तुम इसकी मकबूल नमाज़ें ले लो, तुम इसके मकबूल हज ले लो, तुम इसका ये अमल ले लो। और वो पहाड़ जितने अमाल जो हैं, नेक अमल जो मकबूल अमल हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सब ख़त्म हो जाएंगे। फिर भी लोग वहाँ मौजूद होंगे और अपने हकूक़ के दावेदार होंगे। तो फिर अल्लाह फरमाएगा तुम लोग अपने गुनाह इसको डालो। अब वो शख्स अमाल, मकबूल अमाल के पहाड़ लेकर आया होगा, पर आखिर में वो दूसरों के गुनाह अपने सर डाले बैठा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अमल हम सबको मालूम है, रोज़ा रखना है, नमाज़ें पढ़नी है, कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तलावत करनी है, ताक रातों में जागना है, सब कुछ अमल हमें मालूम है। हमने करना क्या है, इस रमज़ान हर मुमकिन कोशिश करनी है और अपने आप को ट्रेन करना है, तैयार करना है कि सारा साल कुछ इस तरह हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है कि हम अपने अमाल की हिफाजत करें। हमने जहाँ हकूक़ुल्लाह पर, अल्लाह के हकूक़ पर इतनी तवज्जो देते हैं और इतनी सख्ती से उन पर अमल करते हैं, वहाँ हकूक़ुल इबाद का भी ख्याल रखना है। ये ना हो कि कल को जब हम रोज़े हशर अपने मकबूल अमाल लेकर हाजिर हों तो वहाँ दावेदार हमसे पहले मौजूद हों और नतीजे में अल्लाह हमारे मकबूल अमाल जो हैं उनमें तकसीम कर दे और हम खाली हाथ रह जाएं। यहाँ पर एक हदीस का मैं और ज़िक्र ज़रूर करूँगा कि आखिरी दिन जो चांद रात होती है, और रमज़ान में भी हर रोज़ अल्लाह कहता है कि मैं जहन्नुम से इतने गुनाहगारों को आज़ाद करता हूँ, जन्नुम से निकालता हूँ, सॉरी जन्नत नहीं, जन्नुम से निकालता हूँ। और आखिरी रात जो चांद रात होती है उसमें 70,000 गुनाहगारों को जहन्नुम से मैं निकालता हूँ। पर 4 लोग हैं जो उस रात भी नहीं बख्शिश पाएंगे। अल्लाह माफ़ करे, हमें अल्लाह उन 4 में ना शामिल करे। वो 4 कौन से हैं जिनकी इतनी अजीम महीने में ताक रातों में भी जिनकी बख्शिश नहीं होनी। वो 4 लोग कौन हैं? नंबर 1 जो कसरत से शराब पीता है। नंबर 2 माँ बाप का नाफरमान। अस्तगफिरुल्लाह, हम अपने माशरे में चारों तरफ नज़र घुमाएं तो माँ बाप का नाफरमान, जिसकी ताक रात भी जो है जब 70,000 गुनाहगार जहन्नुम से निकाले जाएंगे वो उनमें नहीं शामिल होगा। नंबर 3 कीना, दिल में दूसरों के लिए कीना रखने वाला, बुग़्ज़ पालने वाला, दूसरों के लिए नफ़रत पालने वाला। अस्तगफिरुल्लाह। हम आज मैं देखूं अपने आप को तो अल्लाह ही मुझे माफ़ करे, वरना अल्लाह ही हाफिज़ है। कहने का मकसद ये है कि हमने ये अपने अमाल की हिफाजत करनी है। नंबर 4 कत्ता ताल्लुक़, रिश्तेदारों से छोटी छोटी बातों पर या बड़ी
باتوں پر ناراضگی کرنا، تعلق ختم کرنے والا، رشتہ داریاں ختم کرنے والا، بات چیت چھوڑنے والا، میں نے تو اس سے بات نہیں کرنی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا میں نے بات نہیں کرنی، قطع تعلق، یہ وہ 4 لوگ ہیں جو تاک راتوں میں بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، دیکھیں اعمال تو ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور بچپن سے لے کر آج تک اسلامیات میں پڑھتے آ رہے ہیں، قرآن پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہر عمل کا ہمیں جو 5 جو نہیں اسلامیات میں بچپن سے پڑھاتے ہیں 5 پلرز آف اسلام، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، توحید، یہ سب ہمیں معلوم ہے۔ اللہ کا شکر ہے حقوق العباد میں ہم بہت اچھے جا رہے ہیں، بہت اچھے جا رہے ہیں۔ اس رمضان ہم نے تہیہ یہ کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹرین یہ کرنا ہے کہ ہم نے حقوق العباد پر توجہ دینی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے اعمال روز قیامت تقسیم ہو جائیں اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ ہم نے اپنے اعمال کی حفاظت کرنا سیکھنا ہے، گالی نہیں دینی، بلا وجہ زبان کان کے چسکے کے لیے بیٹھے 4 لوگوں میں بیچ میں غیبت نہیں شروع کر دینی، ٹھیک ہے نا۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے یہ آپ لوگوں کو ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب کوئی پسند کرے گا اپنے بھائی کا گوشت کھانا؟ نہیں نا۔ تو ہم نے غیبت سے بچنا ہے، کینہ نہیں پالنا، دل میں کینے نکال دو اس رمضان، معاف کر دو یار سب کو۔ جب اللہ رحمان اور رحیم ہے اور وہ ہماری اتنی خطائیں اور گناہ معاف کر دیتا ہے تو ہم اس کی مخلوق ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاف کر دیں۔ وہ اللہ کہتے ہیں نا کہ میرے مخلوق پر رحم کرو گے تو میں تم پر رحم کروں گا، تو ہم معاف کر دو یار۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو شخص صرف اس وجہ سے کسی کا اپنا حق جانتے ہوئے بھی کہ میرا حق ہے، صرف اس وجہ سے چھوڑ دے کہ جھگڑا نہیں کرنا، اللہ کو وہ بہت پسند ہے۔ وہ شخص معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اور جب یہاں زمین پر ہم لوگ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کے بدلے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے اس رمضان سب کو معاف کر دو یار، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو معاف کرنے سے اگر کوئی کسی کی عزت کم ہوتی ہے تو میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ کسی کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے، معاف کرو، قطع کلامیاں ختم کرو، رشتہ داروں میں دوریاں ختم کرو۔ آپ نے اپنے اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے، دوسرے نے اپنی قبر میں جا کے جواب دینا ہے۔ آپ تو اپنی طرف سے اپنا چٹ کلین کرو نا، اپنا حساب کلیئر کرو، وہ جانے اس کا کام، جانے اس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ تو اپنا معاملہ ٹھیک کرو نا۔ آپ اس وجہ سے نہیں بول رہے کہ وہ نہیں بول رہا تو میں بھی نہیں بول رہا، یار وہ نہیں بول رہا تو اس نے اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے۔ تو آپ تو بولنا شروع کرو، سلام دعا سے شروع کرو، یہ اور بغض بالکل نہ اپنے دلوں میں پالو، ختم کرو اس رمضان، یہ تہیہ کرو۔ ہوتا ہے نا نیو ایئر ریزولوشن، تو یوں سمجھو ہمارا اسلامک سال ویسے تو محرم میں شروع ہوتا ہے، پر آپ یوں سمجھو کہ رمضان میں آپ یہ ایک ریزولوشنس اپنے پاس کرو کہ میں نے اب یہ اگلے رمضان تک یہ کرنے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے ہم نے، اپنے اتنی محنت سے کیے گئے راتوں کو جاگے ہوئے اب تاک راتیں ہوں گی، تراویحیں آپ پڑھو گے، ویسے بھی سارا سال نمازیں پڑھتے ہو، صدقے کرتے ہو، زکوٰۃ کرتے ہو، تو وہ اعمال مت ضائع کرو یہ چھوٹی فضول باتوں پر۔ اور ماں باپ کی نافرمانی تو یار، وہ ماں باپ، وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت ہے، اس کی نافرمانی بندہ کتنی نافرمانیاں کرتا ہے، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی تاک رات میں جتنی مرضی دعائیں مانگ لو، جو مرضی کر لو، بخشش کوئی نہیں اگر آپ ماں باپ کے نافرمان ہو۔ پہلے ماں باپ کو مناؤ، اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی اولاد سے مت ناراض ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ وہ آپ کی اولاد ہے، پیار کرے، محبت کرے ان سے۔ یہ جو میں باتیں کروں نا، اللہ کرے سب کو سمجھ آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رمضان ہم نے اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ 2022 کا رمضان شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ برکتوں والا مہینہ عطا کیا ہے۔ اعمال تو ہمارے ہوں گے ہی ہوں گے، مجھے 100% یقین ہے کہ میرے جتنے سننے والے ہیں، ویڈیو دیکھنے والے ہیں، سب اللہ کا شکر الحمدللہ
اچھے گھروں سے ہے، مسلمان ہیں، اور کسی صورت کسی عمل میں کم نہیں ہے. حقوق اللہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کوئی نمازیں چھوڑنے والا نہیں ہے، تمام روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، نفل پڑھنے والے، صدقہ زکوٰۃ کرنے والے ہیں. میری ریکویسٹ آپ سب سے یہ ہے کہ ان اعمال جو آپ اتنی محنت سے کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، ان کی حفاظت شروع کریں، ان اعمال کی حفاظت کریں. اور وہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 4 لوگوں کی کیٹیگری سے تو آپ باہر نکلے نا، جن کی بخششی تاغ راتوں میں بھی بخشش نہیں ہے. چاند رات پر بھی جب 70,000 گناہ گار جہنم سے نکالے جائیں گے، ان میں بھی آپ کا نمبر نہیں آنا. اپنے آپ کو یہ 4 کیٹیگریوں سے نکالیں. سب سے پہلے ماں باپ سے جا کے صلح کریں، معافی مانگیں. اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، جن سے آپ کے جھگڑے چل رہے ہیں، ان کو معاف کر دیں. بولیں یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر تجھے معاف کرنا پسند ہے، میں نے سب کو معاف کیا یار. اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ کہیں اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے سب کو معاف کیا. دل میں نے صاف کیا، اور مجھے ہدایت دے، توفیق دے کہ میں اس دل کو صاف ہی رکھوں، اور غیبتوں سے بچے، غیبتوں سے بالکل بچے. کوئی فائدہ نہیں یار 5-10 منٹ کی آپ گوسپ میں اپنے زبان اور کان کے چسکے کے لیے کیوں گناہ سر لیتے ہو یار، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یا تو نہ کوئی فائدہ آپ کو ہو رہا ہو، کیوں بلا وجہ کا گناہ بے لذت. تو اس سے آپ بچو. امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. لائک شیئر ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ.